اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیۃ اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ تمام سادات و مومنین، یا علی علیہ السلام مدد۔ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، یہ سب ایک ہی ہیں اور سب کا راز زندگی آخری امام زمانہ علیہ السلام میں چھپا ہوا ہے، جس کا انتظار کائنات کر رہی ہے۔ اور اہم بات یہ کہ امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے جو زندگی کی ایک بہترین نمونہ ہے وہ جناب سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ سادات و مومنین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنا ہے ہمیں، تو ہمیں بی بی کی معرفت تک پہنچنا ہوگا، اور بی بی سیدہ کائنات کا ہی واسطہ دے کر امام کی خدمت میں آنا ہوگا، کیونکہ جناب سیدہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ زندگی ہے۔ آج ایک سوال ہے، کیا ہم نے آئمہ کی زندگی کو رول ماڈل بنایا ہے؟ خاص کر عبادت میں، معاشرت میں، اپنے خاندان میں، ان سارے کاموں میں سیدہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ سادات و مومنین، ایک اہم بات، کیا ہم بی بی سیدہ کائنات کی طرح وقت کے امام کے لیے قیام کر رہے ہیں؟ جیسے سیدہ نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کو ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کی، ہر ایک کو بتایا گیا امام علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں، تو کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری گفتگو اس طرح موجود ہے ہمارے ساتھ جس طرح امام چاہتے ہیں؟ اگر میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کروں، ایک طرف کربلا، ایک طرف اس دور کی زندگی، امام کربلا میں پیاسے اپنے انصار کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اور دنیا کعبہ کے طواف میں مشغول۔ اب کڑوا سوال یہ ہے میرے دوستو، تمام سادات و مومنین، کڑوا سوال وہ یہ کہ ایسی اور ان عبادات کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس عبادت کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف کربلا، ایک طرف اس دور کی زندگی، اور ایک طرف کعبہ کا طواف، یعنی وقت کے امام تنہا، پیاسے، اور لوگ زندگی میں مشغول اور اپنی اپنی عبادات میں مصروف۔ اب ہم آج اپنی زندگی کی مثال لیتے ہیں، اب امام کو ہم سے کیا چاہیے؟ ہمارے وقت کے امام حجت خدا کو ہم سے کیا چاہیے؟ لیکن میں تو مصروف ہوں اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں۔ جتنا امام وقت کا تذکرہ ہماری زندگی میں ہوگا، اتنا ہمارے وجود کا ہر عمل امام علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ ہماری گفتگو میں امام، عمل میں امام، ہماری ہر حرکت میں امام، تو کیا میری سوچ امام کی اطاعت پر ہے؟ دراصل ہمیں اپنی تنہائی کے ساتھ امام سے رابطے کی ضرورت ہے۔ اہم بات یہ کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور، اتنا امام سے دور۔ جتنی انسان غلطیاں کرے گا اتنا امام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ آنکھ نے غلطی کی، امام سے دور، زبان نے غلطی کی، امام سے دور، ہاتھ نے غلطی کی، امام سے دور۔ تو تمام سادات و مومنین، جہاں سے لوگ دین لے رہے تھے، جناب رسول خدا کے جانے کے بعد اسی دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ کتنی بڑی پلاننگ! آج بی بی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ میرے قائم بیٹے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو اپنی زندگی میں مصروف ہیں،
جتنا بڑا عہدہ ہوگا اس کے مقابلے میں اتنا بڑا دشمن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر آئے، فرعون آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصائے مبارک عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف کے مقابلے میں اسی طرح بڑے بڑے دشمن آئے۔ اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑا پیغام لے کر آئے، جس پیغام نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب سمجھیے تمام احباب، جو امام آنے والے ہیں وہ ان تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو لوگ، جو سسٹم موجود ہے، کیا ہم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ پھر سوچئے میرے تمام دوست احباب، کیا ہم تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام احباب کو امام وقت حجت خدا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ التماس دعا زوار ڈاکٹر محمد ثقلین۔